جی بیٹا السلام علیکم. ہماری سلائیڈ چل رہی تھی پرپس آف ہوم وزٹس. تو جو میں نے صبح آپ کو 11 بجے کے لیکچر میں پڑھایا تھا پرپس آف ہوم وزٹ، تو اسی کو ہم کر رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ یو آر لسننگ می. تو اس کی سلائیڈ نمبر 3 پہ ہم نے جانا تھا. تو میں جہاں پہ پہنچی ہوں یہ پرپس آف ہوم وزٹ سے یہ سلائیڈ ہم نے پڑھ لی تھی. سیکنڈ سلائیڈ بھی ہم نے پڑھ لی تھی اور سلائیڈ نمبر 3 پہ ہم نے جانا تھا ایڈوانٹیجز. ٹھیک ہے، ایڈوانٹیجز آف ہوم وزٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایڈوانٹیجز آف ہوم وزٹ provide an excellent opportunity to implement the nursing process. اب ہم اس کے ایڈوانٹیجز سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم اپنے نرسنگ پروسیس جو بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اگر ہم کمیونٹی ایریا میں نہیں جاتے تو ہم اپنا نرسنگ پروسیس جو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کمیونٹی ایریا میں جا کے لیکچر پریزنٹ کرتے ہو اور وہاں ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو without going to community area you not present your lecture. ٹھیک ہے، تو نہ ہی آپ اپنے نرسنگ پروسیس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. تو جو آپ نے لیکچر پریزنٹ کرنا ہے دیٹ مینس امپلیمنٹیشن آف دی نرسنگ پروسیس. Provide an opportunity study the home and family situation. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس کا بیسٹ جو تھینک یو یو کین لسن ناٹ ہیئر لسن جو. ٹھیک ہے، ڈفرینس بٹوین دی ہیئرنگ اینڈ لسننگ. ٹھیک ہے، انگلش والے ٹیچر سے ذرا پوچھنا. جی، provide opportunity to study the home and family situation. اس میں اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے کہ ہم جب ہوم وزٹنگ کرتے ہیں تو فیملی سچویشن کی ہم اسٹڈی کر پاتے ہیں. تو جب جی میں آپ کے میسیجز پڑھنا اسٹارٹ ہو جاتی ہوں اس لیے بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. اس میں بتا رہی تھی provide an opportunity to study the home and family situation. کہ جب ہم ہوم وزٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپرچونٹی یہ ملتی ہے کہ ہم جو ہوم اسٹڈی کر سکتے ہیں اور جو ہوم کی سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہاؤسنگ کنڈیشن جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ہم جب اس کا ایک وزٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤسنگ کنڈیشن کیا ہے. جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہاؤس جو میں نے آپ کو یونٹ پر پڑھایا تھا انوائرمنٹل ہیلتھ، تو اس میں نے بتایا تھا کہ ہاؤس جو ہے وہ کتنا ویل وینٹیلیٹڈ ہوگا، اس کی جو ہے لینتھ کتنی ہوگی، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی اونچائی کتنی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس کو آپ کو بتایا تھا کہ جب کنسٹرکشن آف دی ہومس کرتے ہیں تو کس جو ہے کتنے ایریے کا اور کتنی لینتھ، کتنی ویڈتھ اور کتنی جو ہے ڈورز اور کتنے ونڈوز ہونے. تو جب ہم ہوم وزٹس کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے جی ہاؤسنگ اینڈ وینٹیلیشن، تھینک یو سو مچ. تو اس میں جو ہے ہم اسٹڈی کر پاتے ہیں کہ کس ٹائپ کا گھر ہے اور اس میں کتنے پیپل ہے، اوور کراؤڈڈ پیپل تو نہیں وہاں پہ رہ رہے. ٹھیک ہو گیا، تو پھر ہمیں ان کا نیوٹریشن بیلنس اور ان کی جو ہائیجینکلی کنڈیشن اور پرسنل ہائیجین جو ہے جب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کی پرسنل ہائیجین اور ان کی ہوم ہاؤس اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایون کہ ان کی ریفریجریٹر جو ہے اس کی جو ہے ہمیں ہائیجینکلی کنڈیشن کا پتہ چل جائے گا. تو ہمیں فوراً جو ہے
ان کو مینج کرنا ایزی ہو جائے گا، ان کو ایجوکیٹ کرنا ایزی ہو جائے گا کہ کہاں پہ ان کی جو ہے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو provide an opportunity to render services to the family members at their own surroundings. اس میں جو ہے رینڈر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں فیملی ممبرس ایٹ دیئر اون سراؤنڈنگ اس کے گھر مطابق. ٹھیک ہے، جن کو جس چیز کی ضرورت ہوگی. کریٹ اے گڈ انڈرسٹینڈنگ بٹوین نرس اینڈ فیملی اینڈ builds good image of the nurses. تو اس میں گڈ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نرس اور فیملی کے درمیان. جب گڈ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے گھر کا وزٹ کرنے دیتے ہیں. اینڈ گڈ اینڈ بیلڈ گڈ امیج آف دی نرسز، اور نرسز کا امیج ان کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کریں گے اور ہمیں جو ہے ڈزیزز سے بچاتی ہیں اور ہماری جو ہے کمیونٹی کے لیے بینیفیٹڈ ہے. تو کلیریفائی دی ڈاؤٹس ریزڈ بائی دی فیملی ممبر، جو ان کے لیے ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا نہیں، یہ نیوٹریشن لینا نہیں، تو کس طرح کا انوائرمنٹ میں رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو کلیریفائی ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا. Help to observe family practices of care given by nurses and others. اس میں جو ہے ہیلپ ٹو آبزرو فیملی پریکٹسز اینڈ آف کیئر گیون بائی نرسز اینڈ ادرس. تو اس میں فیملی پریکٹسز جو ہے اس کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے اور ان کی ہیلپ کی جاتی ہے آبزرو کر کے کہ وہ جو پریکٹسز گھر میں کر رہے ہیں اس کو مزید اچھا کیا جائے. اینڈ آف کیئر گیون بائی نرسز اینڈ ادرس، اور ان کو جو ہے نرسز یا کوئی ادر ہیلتھ ٹیم جو ہے وہ وہاں گئی ہے وزٹ کے لیے تو وہ ان کو اچھے طریقے سے بتا سکے کہ انہوں نے پریکٹسز ہینڈ واشنگ کی اور چیزوں کو کٹنگ کرنے کی اور ہائیجین کی، یہ ساری چیزیں ایکسٹرا جو ہے بتانی ہیں. پریونٹ اینڈ ہینڈلنگ پرابلمس، اور جتنے بھی پرابلمس ان کو آتی ہوں گی، ایجوکیشن میں آتی ہوگی، ان کو نیوٹریشن میں آتی ہوگی، ان کو کسی چیز کا بیلنس کرنے میں آتی ہوگی، تو وہ ساری چیزیں ان کی پریونٹ اینڈ ہینڈلنگ پرابلم ہو جائے گا، وہ ان سے پریونٹ ہو جائیں گے. ہیلپ دی نرسز اینڈ فیملی ممبرس ٹو ماڈیفائی دی ویز آف دیئر کیئر، اور وہ اپنی جو ہے ہیلپ دی نرسز اینڈ فیملی ممبرس وہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کریں گے ویز آف دیئر کیئر، اپنی کیئر کرنے کے لیے خود سے، کیونکہ وہ ایجوکیٹ ہو جائیں گے. کنوینئنٹ فار دی پیشنٹس، اور پیشنٹ کے لیے کنوینئنٹ ہوگا کہ وہ کہیں گئے بغیر ہی ان کو ساری انفارمیشنز مل رہی ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انفارمیشن اور گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. جب گڈ انفارمیشن اور گڈ گائیڈ لائنس مل جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، پھر مشکل سے مشکل چیز بھی ایزی ہو جاتی ہے، تو وہ ان کو ان کے ڈور اسٹیپ تک مل جاتی ہے. فیسیلیٹیٹ پیشنٹ بیسٹ آپشن فار پیشنٹ unwilling اور unable to travel. وہ پیشنٹ جو unwilling اور unable to travel ہوتے ہیں ان کی فیسیلیٹیشن اور ان کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے. پرووائڈ نیچرل انوائرمنٹ فار دی ڈسکشن آف کنسرن اینڈ نیڈس، اور ان کی نیڈس اور ان کی کنسرن جتنے بھی سامنے ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ ان کے گھر میں مل جاتی ہے. وہ وہاں چار پائیاں رکھ کے تو اپنے اکارڈنگ ٹو دیئر انوائرمنٹ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کمپوننٹس آف ہوم وزٹس. ہوم وزٹس کے کمپوننٹس جو ہے یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس آف دی ہوم وزٹس ہے. اس میں جو چیز آ رہی ہے سب سے پہلے اس کے کمپوننٹ میں انیشیل فیز ہے، انیشیٹنگ فیز، اور دوسری ہے پری وزٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ایکٹیویٹیز ڈیورنگ ہوم وزٹس اینڈ ٹرمینیشن فیز آف وزٹس. پھر پوسٹ وزٹ
विजिट एक्टिविटीज, इसमें जो है इनिशिएटिंग फेसिस, जब हमने इनिशियल लेना है वो विजिटिंग के लिए, तो हम फिर क्या करते हैं, in this case the community health nurse clarify the sources of referral for visit। सबसे पहले वो इनिशिएट फेज पे जो जब वो होम विजिट अभी उसने करना होता है, तो सबसे पहले वो क्लैरिफाई करती है कि उसके रेफरेंस सोर्सेज क्या है। ठीक है, अब रेफरल सोर्सेज को क्लैरिफाई करती है एंड पर्पसेस ऑफ विजिट एंड आल्सो शेयर इंफॉर्मेशन एंड रीजन एंड पर्पस फॉर दी होम विजिट विद फैमिली। तो वो सबसे पहले जब इनिशियल फेज पे उसने फैमिली में जाना होता, तो उसने सबसे पहले पर्पस ऑफ द विजिट उनको बताना होता है कि उसने विजिट क्यों किया, होम विजिटिंग वो क्यों कर रही है, फिर उनके साथ इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगी कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको देना चाह रही है और क्या क्या वो इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाह रही है। ये इनिशिएट फेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगी। फिर प्री विजिटिंग एक्टिविटीज जो है, प्री विजिटिंग एक्टिविटी में जो उसने एक डिजाइन बनाया ना, पहले जैसे हम प्लान बनाते हैं, तो ये वहाँ इनिशियल फेज में वो सोचती है, एक प्लानर बना अपने के लिए तैयार करती है कि जब मैं किसी के होम में जाऊंगी तो मैंने उसको पहले क्या बताना है कि वो विजिट क्यों कर रही है, उसका पर्पस क्या है और वो क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रही है, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रही है। ये उसकी इनिशिएटिव फेज होगी। दूसरा प्री विजिटिंग एक्टिविटीज उसकी क्या होंगी, अभी उसने विजिट स्टार्ट नहीं किया। प्री विजिटिंग एक्टिविटीज में व्हेन दी nurses are assigned to home visit, they must know certain prior information regarding the home and family, which include location of the house and its distance and address, and some information on need for the visit. Pre-visit is the part of assignment phase in which the nurses gather information about the patient। इस पे वो जो है इंफॉर्मेशन जो गैदर कर प्री विजिटिंग फेज में वो होम का एक डिजाइन, एक इमेज अपने में बनाती है कि किस तरह का होम का डिजाइन होना चाहिए जहाँ पे मैंने जो है विजिट करना है। और उसके लिए जो है वो इन्वेस्टिगेट द कम्युनिटी रिसोर्सेज, assembles supplies and plans for the first patient contact। तो एक तो वो ये जो है लोकेशन ऑफ द हाउस देखेगी कि हाउसेस कहाँ कहाँ पे मैंने जाना। सबसे पहला जो है प्री लिस्टिंग फेज में जहाँ पे उसने सर्वे करना है, जहाँ पे उसने विजिट करने हैं, सबसे पहले तो वो वहाँ की लोकेशन और हाउसेस की लोकेशन और वहाँ के एरिया की लोकेशन और वहाँ का डिस्टेंस और वहाँ का एड्रेस देखेगी। And some information on need for the visit, pre-visiting the part of assessment, और कुछ वो information लेगी कि प्री असेसमेंट में उसने क्या क्या बताना है। एंड देन नर्सिस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, फिर पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन जो हमने देनी है वो गैदर करेगी। ठीक है, एंड प्लान फॉर द फर्स्ट पेशेंट कॉन्टैक्ट, द इंफॉर्मेशन में बी obtained फ्रॉम फैमिली फोल्डर or other nurses or other family members or healthcare agencies regarding age, sex, family, कल्चर। ये सारी चीजें जो है वो एक पेज पे लिखेगी, एक उसका फॉर्म सेट करेगी प्री विजिट। जब हम आप लोगों को विजिट्स एरिया में लेके जाते हैं ना बेटा, तो हम आप लोगों को एक फॉर्म देते हैं, तो उस फॉर्म में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, अब उस फॉर्म में यहाँ तो मैंने बताया हुआ ना कि एक हमने पहले देखना कि डिस्टेंस क्या है और जो है लोकेशन उस एरिया की क्या है। ये चीजें आपकी क्लास एडवाइजर पहले ही जाके उनकी लोकेशन के हमने किस एरिया का विजिट करना है, वहाँ के हाउसेस जो है वो किस टाइप के हैं, वहाँ की कम्युनिटी किस टाइप की है और हमें उन लोगों को हैंडल को कैसे करना होगा और हमें किन लोगों को लेके साथ चलना होगा।
کیونکہ اکیلے تو ہم خود بھی سیف نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہوں گی اور فارم کے اندر جو انفارمیشن ہم نے گیدر کرنی ہوگی وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. وہ انفارمیشن جو گیدرنگ کرنی ہوگی اس میں ریگارڈنگ ایج سیکس اینڈ فیملی کلچر، ٹھیک ہے، ویلیوز پرابلمس اینڈ کیئر گیون اینڈ سو آن. اس طرح کی انفارمیشن ساری جو ہے وہ ہم نے گیدر کرنی. دس ہیلپ دی نرسز ٹو ٹیک appropriate step during the visit to meet the need for the people اور also have to make the clinical planning. یہ ساری چیزیں جب ہم ایک فارم پہ جو ہے کلیکٹ کر لیں گے اور ہمیں ایک انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہوگی کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے، تو پیشنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگلی ساری چیزیں ہم نے ایک جو ہے پلان کر لینی. تو اس میں ہم وہاں جا کے منہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے پیشنٹ کو کیا پوچھنا پیشنٹ سے. اینڈ آلسو ہیلپ ٹو میک انیشیل پلاننگ، اور یہ چیزیں ہمیں انیشیل پلاننگ کے لیے ہیلپ کریں گی. یہ ساری جو انفارمیشن گیدر کی in brief in this phase the community health nursing initiate contact with family, uh, determine family willingness for home visit and review referred and or family record. اب یہ ساری چیزیں اس فارم پہ جس پہ میں نے بتایا کہ ان کا جو ہے ایڈریس، سیکس، ان کا کلچر، لیونگ اسٹائل، ویلیوز، پرابلمز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہاؤسنگ کنڈیشن، ہاؤ مینی رومز، ونڈوز، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوں گی جو آپ نے ایک ریکارڈ فارم میں لے کے جانی ہے. اور اس پہ ریفرل سسٹم بھی ہوگا اگر آپ لوگ وہ انفارمیشن مانگے کہ کوئی ایسی ڈیزیز یا ایسی پرابلم ہے ان کو، تو آپ ان کو ریفرل سسٹم جو ہے وہاں کا ان کے لیے ایزیسٹ آپ ان کو بتا سکیں. دو کمپوننٹ میں نے ہوم وزٹس کے آپ کو جو ہے بتا دیے جن کی ڈیٹیل میں گئی ہوں. انیشیٹنگ فیس اور پری وزٹ ایکٹیویٹیز ہم نے کیا کرنی. اس کے بعد ایکٹیویٹیز ڈیورنگ ہوم وزٹس. ہم ہوم وزٹس کے لیے چلے گئے تو اب ہمیں ایکٹیویٹیز کیا کرنی وہاں جا کے، ٹھیک ہے. وہاں جا کے ہمیں ایکٹیویٹیز میں جو ہے ون پرسن مسٹ ہیو نالج اینڈ اسکل فرام وچ اینڈ ادر کین بینیفٹ. تو وہاں پہ جا کے جو ہے ہمیں ان لوگوں کو، وہ آپ لوگوں میں سے جو گروپ جاتا ہے ان میں سے آپ لوگوں کے پاس نالج اور اسکل اتنا ہونا چاہیے کہ مسٹ آپ ان کو اپلائی کر سکیں اور ان کو بینیفٹ ہو سکے، ٹھیک ہے. دی نیڈ اور ریکوائرمنٹ آف دی پرسن ٹو بی assisted must take priority over those of helping person. جو helping person ہے ان کی نیڈ اور ان کی ریکوائرمنٹ جتنی بھی ہے وہ اس کو اسسٹ کرنا آپ نے، اور مسٹ پرائیورٹی دینی ہے اس کو، مسٹ پرائیورٹی دینی ہے جتنی وہ پرابلم آپ نے بتا رہے ہیں اوور دوز آف دی ہیلپنگ پرسن، ان ہیلپنگ پرسنس کو. ٹھیک ہو گیا. دی ریلیشن شپ بٹوین سیلف limitation by a virtue of the goals to be achieved. جو آپ کے گول، جو آپ کے آبجیکٹیو ہے آپ نے اچیو کرنے آپ کے، تو اس میں آپ کا ریلیشن شپ اور سیلف لمیٹیشن، جو آپ کے ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے نا کہ آپ نے اور فیملی میں صرف آپ کا مقصد کیا ہوگا وہاں پہ گول کو اچیو کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے فرینڈلی ان سے بات کرنی ہے، ٹیکنیکل طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے، کوئی آپ نے فضول کے ساتھ باتیں نہیں کرنی، اور جو اپنا گولز ہے اس کو اچیو کر کے واپس آ جانا ہے. اپنے ٹائم کا خیال رکھنا، اپنی لمیٹیشن کا خیال رکھنا. دی پرسن ٹو بی ہیلپ مسٹ نیڈ اینڈ یوٹیلائزز دی اسسٹینس. اور اس کو پرسن جس کو ہیلپ کی نیڈ ہے آپ نے اس اکارڈنگلی اب ہیلپ کیا ہے وہ میں نے آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتا دیا کہ آپ جب فیملی کے اندر کمیونٹی میں جائیں گے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی، جس میں جو ہے پریموڈیل کیئر، پریونٹیو کیئر، اور جو ہے پرائمری کیئر
اور سیکنڈری کیئر اینڈ ٹرشری کیئر، اور ان کیئرز میں ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے اس کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے ایجوکیٹ اور ان کی ہیلپ کرنی ہوگی. Person to be helped must need and utilizes the assistant. The assistant must be given competency, uh, کمپیٹنٹلی، ٹھیک ہے. جو آپ نے اسسٹ کرنا ہے ان کو، آپ نے کمپیٹنٹلی جو ہے ان کو انفارمیشن اور جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے، نہ کہ آپ نے کوئی ایسی چیز بتا دینی وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کی ہو. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو ہے وہ جب آپ لوگوں نے فارم آپ کو ملا ہے، آپ لوگوں نے ان کے گھر کا وزٹ کر لیا ہے، تو اس کے بعد آپ کی ٹرمینیشن فیس آف دی وزٹ، آپ نے وہاں سے ٹرمینیشن فیس آپ کی ہوگی، آپ نے واپس آنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے واپس آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ Nurse patient goal are reached, help is restored, and the patient can function without nursing action. اب جو آپ جب آپ نے واپس آنا ہے تو مین کہ آپ کا جو نرسنگ پیشنٹ گولز تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا، اور ہیلتھ از ریسٹورڈ، ہیلتھ ان کی ریسٹور ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. وہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے ایک وزٹ کیا اور ان کو میڈیسن بتائی یا ایجوکیٹ کیا. دوسرا وزٹ کیا تو آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کو گائیڈ کیا. تو مین کہ آپ کے وزٹ کے بعد پیشنٹ جو ہے آپ کا ریکور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو اٹ مینس کہ آپ کا گول جو وزٹ کرنے کا تھا وہ آپ کا آبجیکٹو کمپلیٹ ہو گیا. اینڈ دی پیشنٹ کین فنکشن وداؤٹ نرسنگ ایکشن. اب پیشنٹ جو ہے نرسنگ ایکشن یا نرسنگ ایجوکیشن کے بغیر وہ اتنا ایجوکیٹ ہو گیا یا اس کو ریفرل سسٹم کا پتہ چل گیا، جس بھی اس کی نیڈ کے اکارڈنگلی آپ نے اس کو جو ہے سپورٹ کیا، گائیڈ کیا، ایجوکیٹ کیا، کونسل کیا، ٹریٹ کیا، مینیج کیا، تو وہ اب اس قابل ہو گیا کہ نیکسٹ ٹائم وہ وداؤٹ نرسنگ کیئر اپنے آپ کو خود سے سپورٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. پھر جب آپ کی یہ ٹرمینیشن آف دی ہوم وزٹس ہے کہ جب آپ کی ٹرمینیشن واپسی ہوگی تو آپ نے پیشنٹ کو اس قابل کر کے آنا. اب پیشنٹ چینجز ہز ریزیڈنسی اور لیوز دی ہوم ٹو گو ٹو این ادر ہوم. اب آپ نے جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر جانے سے پہلے جو ان کی ریزیڈنسی تھی اس میں چینجز آپ کو نظر آنی چاہیے. اب ریزیڈنسی میں چینجز کیا؟ ان کی پرسنل ہائیجین، ان کی ہائیجینکلی کنڈیشن، ان کا ہینڈ واشنگ کا طریقہ، ان کے پہنے ہوئے کپڑے جو ہے وہ پریسڈ ہوں گے، وہ واشڈ ہوں گے، ان میں سے جو ہے فاؤل سمیل نہیں آتی ہوں گی، پینے کے پانی جو ہے وہ کور کر کے رکھے ہوں گے، ملیریا ڈینگی کے لیے کہیں آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا. ان کی جو ہے فریج اور واش روم ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آئے گا. جب آپ نے آنا ہے تو آپ کے جو ہے وزٹ کے بعد ان کا ہوم اس طرح سے دکھنا چاہیے. In addition, the nurse has to review visit with the family and plan for future visit. اب جب آپ لوگوں نے جب واپس آنا ہے تو آپ نے ایڈیشن میں کیا کرنا؟ ریویو دی وزٹ آف فیملی، فیملی کے ساتھ سارا ریویو کرنا آپ نے وزٹ کے جگہ. جی ابھی میں یہی پڑھا رہی ہوں ندا نور. میں آپ کو کمپوننٹ نمبر 3 جو ہے وزٹ جو ہے میں نے آپ کو پڑھایا. انیشیل فیز کی میں نے ڈیٹیل بتائی، پری وزٹنگ ایکٹیویٹی کی ڈیٹیل بتائی، ایکٹیویٹی ڈیورنگ وزٹس کی ڈیٹیل بتائی. اب میں آپ لوگوں کو ٹرمینیشن فیز آف دی وزٹ بتا رہی ہوں. بیٹا آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ آپ بور ہو رہے ہو؟ میں یہ کمپوننٹ آف دی ہوم وزٹ جو ہے ان کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر؟ نو ٹھیک ہے. تھینک یو. تو میں جب کمپوننٹ آف ہوم جو ہے 1 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں
ان کی ڈیٹیل پڑھا رہی ہوں. اب ٹرمینیشن فیز پہ تھی میں. ٹھیک ہے, جو وزٹ کر کے باہر جانا تو ہم نے کیا کرنا پیشنٹ کے ساتھ اور کیا کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب جو ہے پوسٹ وزٹ ایکٹیویٹیز. اب پوسٹ وزٹ ایکٹیویٹیز لاسٹ ون کمپوننٹ آف مائی لیکچر جو ہے مائی دس سلائڈ. ٹھیک ہے, جو میں سلائڈ پڑھا رہی ہوں اس کے کمپوننٹ کا لاسٹ ون جو ہے کمپوننٹ آپ کو پڑھا رہی ہوں پوسٹ وزٹ ایکٹیویٹیز. پوسٹ وزٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ, تھینک یو سو مچ عدیل. پوسٹ وزٹ ایکٹیویٹیز انکلوڈ ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ. اب ہم نے کیا کرنا, اپنی اتنی انفارمیشن لی اور اتنی انفارمیشن دی ہے پیشنٹ کو, اس کو آن دا ریکارڈ ہونا چاہیے. ان کی ہم نے کیا کرنی ہے, انکلوڈ ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ. ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں. جب میں آپ لوگوں کو وزٹس کے لیے لے کے جاتی ہوں تو آپ کو واپسی پہ کہتی ہوں کہ مجھے اس کی رپورٹ بنا کے دیں کہ آپ نے وہاں سے کیا کچھ دیکھا, کیا کچھ سنا, کیا کچھ ایجوکیٹ کیا. The nurse record the important event in the family and report the necessary material to the higher authorities and discuss the problem of the family with the challenges and member of the family team and make plan accurately to meet the needs of the family. تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ ساری ڈسکس کرتی ہے کہ یہ میرا ریکارڈ ہے, یہ میرا پلان ہے, یہ ہمارے چیلنجز ہے. اس میں جو فیملی اور کمیونٹی ہے ان کو بھی بتا کے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیلنجز ہیں اور یہ جو ہے ہم نے نیکسٹ میں کرنا ہے. تو یہ آن دا ریکارڈ ہوتا ہے جس کو ہم ہائر اتھارٹی تک بھی پہنچاتے ہیں اور اپنی رپورٹ آ کے اپنے انسٹیٹیوشن میں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جن چیزوں کی اس کمیونٹی کو, اس فیملی کو نیڈ ہوتی ہے. The nurse conduct the activities such as analyzing community resources and preparing for the next visit. In brief, اور وہ نیکسٹ وزٹ کے لیے کچھ ایکٹیویٹی اور ریسورسز ان کو بریف کرتی ہے. In brief, in this stage nurse record the visit and plan for next. اور نیکسٹ پلان جو بھی ہوگا وہ اس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کے ان کمیونٹی ممبرس کو بھی بتائے گی کہ نیکسٹ جو ٹائم ہم وزٹ کے لیے آئیں گے تو ہماری یہ پلاننگ ہوگی. کے پوسٹ وزٹنگ ایکٹیویٹیز میں ایک تو چیزوں کو ہم آن دی ریکارڈ لے کے آئیں گے, اپنے انسٹیٹیوشن کو رپورٹ کریں گے, ہائر لیول تک اس کی رپورٹ کریں گے اور اس کے کمیونٹی لوگوں کو رپورٹ کریں گے اور ان کو اس کے چیلنجز اور پرابلم ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. اور نیکسٹ جو ہمارا پلان ہوگا وہ ہم ان کو بتا کے آئیں گے ہم نے جو کرنا. اس کے ساتھ میرے جو ہے 45 منٹ ہو گئے. اسٹیپس ان ہوم وزٹنگ جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ میں نے بی ٹی کی بک سے یہ سارے نوٹس بنائے ہیں. آپ لوگ بی ٹی کی بک میں جائیں اور ہوم وزٹنگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بپلوگرافی سے اٹھانا اور وہاں سے ہوم وزٹنگ کے پیج نمبر تک جانا ہے اور یہ اس کو پڑھ لینا ہے. اور میں سلائڈ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لے رہی ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی جو میں نے باتیں سمجھائی ہیں, کیونکہ ٹو ایزی ہے یہ لیکچر.
جی بیٹا آپ کی اٹینڈنس ہوگی، اللہ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔